الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں دو دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا، بلکہ جس طرح تو نے ہمیں اچھے کاموں کی اور ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا، ہمیں اسی پہ استقامت عطا فرمانا۔ اسی طرح پھر آگے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ اے باری تعالیٰ تو ایسی عظیم ذات ہے کہ جو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، تو یا باری تعالیٰ تو نے جو ہمارے ساتھ اچھے اعمال کی جزا کا وعدہ فرما رکھا ہے اور ہمارے ساتھ جو جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، ہمیں اس جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمانا اور ہمارے ساتھ وعدہ کے خلاف نہ فرمانا۔ ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو احباب دی وقار، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بندے کو بلائی کی ہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ حضور کی احادیث کے اندر اس بات کا بیان ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ حضور اکثر عام طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ دعا گویا کہ تجویز ہو گئی کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی نیکیوں پہ تکبر کرنا، غرور کرنا اور اپنی نیکیوں پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور اس کے بعد آپ اسی آیت کی تلاوت فرماتے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔
تو پتہ چلا کہ یہ آیت پڑھنا اور اس انداز کی دعا کرنا کہ رب تعالی ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اور ہمیں ہدایت کے بعد اللہ تعالی گمراہی سے اور ٹیڑھے پن سے محفوظ فرمائے، اس طرح کی دعا کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عام طور پر بندے کے دل کی کیفیت اکثر بدلتی رہتی ہے کہ کبھی اس طرح کا خیال آیا، کبھی ادھر کا خیال آیا، کبھی اچھائی کا خیال آیا، کبھی برائی کا خیال آیا، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا خیال آیا۔ اگر اس طرح کے خیالات ذہن میں آئیں تو بندے کو فوراً اپنے خیالوں کو درست کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ فرما۔ اسی طرح کی کچھ روایات اور بھی مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں، یعنی دن کے اندر کئی مرتبہ غلط قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ ان خیالوں کے اوپر گناہ کا عزم نہ کر لے، بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بلکہ دین پر ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ جیسے جنگل کے اندر کوئی چیز پڑی ہو، کوئی پر پڑا ہو پرندے کا، تو ہوا نے ایک بار اڑایا ادھر پھینک دیا، پھر اڑایا ادھر پھینک دیا، اسی طرح فرمایا بندہ جب مختلف طرح کی چیزیں دیکھتا ہے اس کا دل پلٹتا رہتا ہے۔ کسی اچھے گھر کو دیکھ لیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر ہی اچھا نہیں، یہ گھر میرا ہونا چاہیے۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی اس کی طرف میلان ہو گیا، کسی کا اچھا عہدہ دیکھ لیا اس کی طرف میلان ہو گیا، جس کی وجہ سے بعض اوقات بندہ ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو فوراً بندے کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور یہی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بلکہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندہ مومن کا آخرت پر ایمان ہے، جتنے بھی مومنین ہیں وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو بندے کو اس کے بارے میں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت فرما اور آخرت والے دن تو ہمیں اس کی اچھی جزا عطا فرما، انک لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یقیناً رب تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یا رب تعالیٰ نے جن نیکیوں پر انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، اگر بندہ وہ نیکی کر لے اور اس نیکی کرنے کے بعد کسی قسم کے تکبر میں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو تو پھر وہ نیکی بندے کی ضائع نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ بندے کو یاد رہے یا نہ رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جزا بندے کو ضرور ملے گی۔
لیکن رب تعالیٰ قادر کریم ہے۔ رب تعالیٰ بعض وعیدیں بیان فرماتا ہے، کسی سزا کے بارے میں بیان فرماتا ہے، لیکن اپنے خاص لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے بعض کا سزا نہیں دیتا۔ تو اگر کسی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہو، کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو اور اس وعدے سے بندہ مکر جائے، کسی کو نہ دے، یہ عیب کے اندر آ جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے۔ لیکن اگر بندے نے کسی کو سزا دینے کے بارے میں کہا ہو اور پھر بندہ اسے سزا نہ دے تو یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کی طرف سے لطف و کرم ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی ایسا ہی قادر کریم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا، انعامات کا وعدہ فرمایا، اس کے خلاف تو رب تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا، چونکہ یہ عیب میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لیکن اگر کسی کے لیے وعید بیان کی ہو کہ تمہیں فلاں گناہ کی سزا دوں گا، تو اگر بندہ اس پہ معافی مانگ لے یا رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کا بڑا پن ہوتا ہے، یہ اگلے بندے پر لطف و کرم اور سخاوت ہوتی ہے۔ تو لطف و کرم کرنا، سخاوت کرنا یہ عیب کے اندر نہیں آتا، بلکہ یہ کمالات کے اندر آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ بھی ایسا قادر کریم ہے کہ جو سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں بعض اوقات رب تعالیٰ کسی کی سفارش کی وجہ سے، بندے کی اپنی شرمندگی کی وجہ سے، یا رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، بندے نے کوئی چھوٹی سی نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ ہمیشہ اچھے خاتمے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بندہ مانگتا رہے کہ یا باری تعالیٰ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان کی جزا ہمیں پوری پوری عطا فرمانا، اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں ان کی ہمیں معافی عطا فرمانا، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔